बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, आपने टेलीविजन चैनल्स पर देख ली होगी। कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद, मियाँ जुल्फ़िकार अहमद, ये अगवा हो गए। ये अगवा कैसे हुए, कब हुए, किसने अगवा किया, अहम तरीन मालूमात इस हवाले से मेरे पास हैं। ये खबर टेलीविजन चैनल्स पर पाकिस्तान में आज रात 9:41 पर चली। लेकिन अगर कोई चाहे तो मैं अपने इस मोबाइल फ़ोन में मौजूद बहुत अहम चीज़ें उनकी बुनियाद पर ये बता दूं। मैंने एक ट्वीट भी किया था इस सिलसिले में। ये चीज़ें मेरे पास एक दरमियान में दोस्त थे, उनके ज़रिए आ रही थी, और ये जब मेरे पास आई हैं, मामला बहुत सीरियस है, तो फिर मैंने इसको उठाया। क्या हुआ, कैसे हुआ? मियाँ जुल्फ़िकार अहमद गालिबन 2023-2022 पाकिस्तान के टॉप 3 टैक्स पेयर्स में, या शायद सबसे बड़े टैक्स पेयर, किस तरह से अगवा हुए, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में अभी आपके सामने रख देता हूँ। और अब क्या हो रहा है इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ये मामला है क्या, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। मियाँ जुल्फ़िकार अहमद जो हैं, ये वो ग्रुप है, मीज़ान कुकिंग ऑयल, पराचा टेक्सटाइल मिल्स, कोला नेक्स्ट, मल्टीपल बिजनेसेस हैं। बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली है। पाकिस्तान के टॉप के कारोबारी लोगों में ये शामिल हैं। मुल्क के बड़े शहरों में जिस तरह से इतने अमीर कबीर अरबपति लोगों की जायदादें होती हैं, रिहाइश होती है, मूव करना होता है इनका, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इनकी रिहाइश भी है, इनकी तमाम चीज़ें हैं। मामला पेश आया कराची में। कराची में जो सड़क है, जब आप माड़ीपुर रोड जो आके कनेक्ट करती है पोर्ट को, नेटी जेठी को, तो माड़ीपुर रोड पर ये सफ़र कर रहे थे। और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मुमकिन है आप ये वीडियो जो है वो देख रहे हों, 26 तारीख हो चुकी हो, 12 बज चुके हों। तो ये वाक़या पेश आया है मंगल के रोज़ शाम 5:15 के आसपास। और तब ये वाक़या पेश आया। मंगल का दिन गुजरा, बुध का दिन गुजरा, फैमिली परेशान थी, कुछ मालूमात इनके पास थी, कुछ ये राब्ते कर रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे कि इन्हें पता चले। इनके वालिद, इनके भाई, इनकी अहलिया सब परेशान थे। जो खबर हमारे सामने इब्तिदाई तौर पर आई वो खबर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तमाम मालूमात इस मामले की आ रही थी। मामला हसास था, मैं आपसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इस मामले में ये किया कि पाकिस्तान के 4 बड़े न्यूज़ चैनल्स के अहम तरीन जिम्मेदारान से बज़ाते खुद मैंने रब्ता किया, उनको ये तमाम चीज़ें पहुँचाईं। उनमें से 2 को इल्म था, 2 को इस बारे में इल्म ही नहीं था। मैंने ये तमाम चीज़ें उन तक पहुँचाईं और उनको ये फैमिली की तरफ से शेयर की गई मालूमात, दरमियान में एक दोस्त थे, ये तमाम दी। खबर ये कि कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद को मंगल की शाम माड़ीपुर रोड से नकाबपोश मुसल्ला अफराद, इन्होंने मास्क लगाए हुए थे, ये अफराद थे, डबल केबिन गाड़ी में अगवा करके ले गए। जो मालूमात हैं उसके मुताबिक ये 2 डबल केबिन गाड़ियां थी। कुछ मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। 2 डबल केबिन गाड़ियां थी। इन डबल केबिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं थी। ये शहर की मसरूफ तरीन सड़क पर अगवा हुआ है, दिन दहाड़े शाम 5:15 पर। यहीं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, पुलिस मरकज भी है, वहां पर ये सब कुछ हुआ है। तो मेन रोड पर ये हो गया। चलती हुई सड़क जिस पर इंडस्ट्रियल एरिया के पोर्ट को जाने वाले वो मल्टी व्हीलर चलते हैं, जिन पे गाड़ियां लदी होती हैं, कंटेनर लदे होते हैं, उनके दरमियान में ये सब कुछ हुआ है। यहीं टायर की मार्केट है, सब कुछ है। तो वहां एक मेन रोड पर ये सब कुछ हुआ और मियाँ जुल्फ़िकार को गाड़ी से उतार कर ये लोग ले गए। इनके साथ एक साहब और भी थे। तो काले रंग की वीगो गाड़ी ने माड़ीपुर रोड पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने रोका। नकाबपोश अफराद ने असलहे के जोर पर कोला नेक्स्ट के मालिक और उनके साथ मौजूद उनके दोस्त कैसर को गाड़ी से उतारा, वीगो में बिठा दिया। अगवाकारों ने कुछ फासले पर जाकर जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त कैसर को गाड़ी से उतार दिया, मगर जुल्फ़िकार अहमद को नहीं जाने दिया और उनको लेकर ये रवाना हो गए। कोला नेक्स्ट के मालिक के अगवा की दरखास्त पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए राब्ता करने वाले शख्स से क्या कहा, ये भी कोट अनकोट मुझे मालूम है। बाज़ मालूमात मैंने आप सर्च किया कि मैं आपको अभी नहीं दे रहा, आगे जाकर दूंगा। जाहिर है कि एक बंदा गायब है। एक ऐसे मौके पर
جب دیکھیے آپ ہمارے یہاں کولا نیکسٹ ہے, اس کے علاوہ گورمے کولا ہے, کچھ اور ڈرنکس ہیں پاکستانی جن میں یعنی کولا نیکسٹ براؤن ہے پیپسی اور کوکا کولا کی ٹکر پہ, اور جس طرح ان کی 7 اپ ہے اور اسپرائٹ وغیرہ ہے, اسی طرح سے ہماری کچھ ڈرنکس ہیں جو وائٹ کلر میں بھی ہیں. انہوں نے بڑا گزشتہ کچھ عرصے کے عالمی حالات, ملکی حالات, سینٹیمنٹس, ان سب کی بنیاد پر مارکیٹ کیپچر کر لی ہے, اور ملکی معیشت جس کو اس وقت سہارے کی بڑی ضرورت ہے, اس کو ان لوگوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا سہارا بھی دے دیا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی جو اس وقت زیرو پر جا رہی تھی ان لوگوں نے جنریٹ کر دی ہے. بڑی قابل تشویش چیز ہے, پولیس نے FIR نہیں درج کی. اب یہ 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. فیملی نے رابطہ کیا مختلف لوگوں سے, میڈیا کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا گیا, ان میں ایک میں بھی تھا. تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ ان کی جو گاڑی ہے BMW, یہ ماڑی پور روڈ پر جہاں گاڑی ملی تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ گاڑی کا نمبر ہے, چلیے گاڑی کا نمبر بھی نہیں بتاتے, کسی کی گاڑی اتنے سینسیٹیو میٹر میں نہیں بتانی چاہیے. تو انہوں نے بہرحال پولیس میں درخواست دی, پولیس نے وہ نہیں کیا. اس کے بعد پولیس نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم یہ درخواست نہیں کر سکتے, آپ ایک کام کیجئے, آپ چلے جائیے عدالت. یہ پولیس نے ان کو مشورہ دیا. کس نے مشورہ دیا پولیس میں, یہ بات رہنے دیجئے, آپ چلے جائیے عدالت اور عدالت سے رابطہ کیجئے. ان لوگوں نے عدالت سے رابطہ کیا اور ایک درخواست ہوتی ہے 22A کی درخواست, یعنی آپ پولیس کے پاس جائیں اور پولیس کو جا کے کہیں ہماری FIR درج کریں. پولیس آپ کے FIR درج نہ کرے. ہوتا ہے ہمارے یہاں عمران خان صاحب کے معاملے میں ہوا تھا, پولیس نے FIR درج نہیں کی. ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پولیس نے درج نہیں کی. بہت سے میٹرز ہوتے ہیں پولیس FIR درج نہیں کرتی, یعنی پولیس آپ کی درخواست کو جوتے کی نوک پہ مارتی, آپ کے منہ پہ مارتی, کہتی نہیں کرتے جاؤ, سمپل نہیں کرتے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر قانون میں اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے, 22A کی درخواست عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے, اور پھر عدالت کہتی ہے درخواست ان کی درج کریں. تو پھر کئی دفعہ پولیس اگر کسی معاملے میں مجبور ہو تو پولیس کہتی ہے اوکے, اب عدالت کا حکم ہے, اب ہم درخواست درج کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا تھا. یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا یہ میٹر بہت سیریس ہے, یہ چلے, میڈیا پر چلے. ایک شخص جو ٹھیک ٹھاک بزنس دیتا ہے, ٹیلی ویژن چینلز کو, اخبارات کو, اخبارات کی ٹیلی ویژن چینلز کی ویب سائٹس کو, ان کے پروگرامز کو بارٹر کرتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ ڈیجیٹل پہ ٹھیک ٹھاک اشتہار دیتا ہے, روڈ سائڈ بورڈنگز وغیرہ اس کے اشتہارات ہوتے ہیں. وہ شخص میڈیا پر اپنی آواز نہیں سن پا رہا تھا. اس کے خاندان کو یہ معاملہ میڈیا پر اٹھانے میں پرابلم پیش آ رہی تھی. کیسا میڈیا ہے ہمارا, یعنی یہ کسی ایک عام فیملی کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ ہے پاکستان کے ٹاپ کاروباری لوگوں میں سے ایک بندے کا. تو جب یہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا میڈیا پر تو کچھ کو پتا تھا, کچھ کو نہیں پتا تھا. میں نے یہ معاملہ 4 لوگوں کے سامنے رکھا, 4 چینلز. اس کے بعد ٹھیک ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں. 4 چینلز کے علاوہ پاکستان کے 3 سب سے بڑے اینکرز, ان سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا. انہوں نے کہا معاملہ بہت سینسٹیو ہے, اس کو تو تھرو پراپر چینل ہونا چاہیے کہ کرائم رپورٹر خبر دے گا چینل پہ, نیوز بلیٹن میں یا بریکنگ میں خبر چلے گی کہ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد وہی کرائم رپورٹر فیملی کا موقف بھی لے لے گا, فیملی کا موقف دے گا, پولیس کا موقف لے گا کہ آپ نے FIR درج نہیں کی, آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے, اتنا بڑا آدمی غائب ہے. اور پھر اس کے بعد وہ موقف دے گا. جب وہ موقف دے دیا جائے گا تو یہ صورتحال بہت بڑی ہے. اس بہت بڑی صورتحال میں ہم سٹیپ ان کریں گے, اور سٹیپ ان کر کے ہم اس پر بیپر دیتے ہوئے اپنا تجزیہ دے دیں گے, معاملہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. ایسے کیا جا سکتا ہے, لیکن اسے ہم ڈائریکٹ اپنے پروگرام میں چلائیں یہ مشکل کام ہے. یہ کہہ کر پاکستان کے 3 بڑے اینکرز نے مجھے کہا کہ آپ نیوز روم سے رابطہ کیجئے. میں نے سب کے نیوز روم سے رابطہ کیا اور اس سلسلے میں بات کرنے کی بات کی. اب اس کے بعد ہمارے سامنے کیا ہوا, یہ ہیں نجم سہروردی. نجم سہروردی صاحب جو ہیں, یہ فصیح الدین سہروردی صاحب بہت بڑے نعت خواں, یہ ان کے غالباً بھتیجے ہیں. نجم سہروردی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے اس معاملے پر بات کی اور کہا ذوالفقار احمد, the owner of Cola Next was abducted by masked gunmen in Madipur, Karachi on Tuesday and remains missing. Zulfiqar Ahmed is a prominent businessman in Pakistan.
اب جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں تو ہمارے لیے تشویش کی خبر تھی. نجم صاحب میزان گروپ میں CSR ہیڈ ہیں, غالباً کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بنتا ہے یہ, تو یہ میزان گروپ میں ہیڈ ہیں اور یہ اس سے پہلے ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ, دا نیوز کے ساتھ کام کر چکے ہیں. یہ انہوں نے بھی تمام چیزیں ٹویٹ کر کے بتا دیں. میٹر بڑا سیریس تھا. اب نجم صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹویٹ اور کیا, اور نجم صاحب نے ٹویٹ کر کے جو بات کی وہ یہ ہے کہ کولن ایکس کے مالک ذوالفقار احمد کو منگل کو نقاب پوش مسلح افراد نے ماڑی پور کراچی سے اغوا کیا. وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. ذوالفقار احمد پاکستان کی مشہور کاروباری شخصیت ہیں. آرمی چیف صدر پاکستان وزیر اعظم چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ ان کی بازیابی یقینی بنائیں. #ریکور ذوالفقار احمد, یہ نجم صاحب کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہاں یہ میٹر کلوز نہیں ہوا ہے. ایک تو ان کو ریکور ہونا چاہیے. دوسرا, میں نے آپ سے کہا کچھ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کچھ بہت اہم کاروباری شخصیات اس معاملے میں کچھ چیزوں سے اویئر ہیں یا اویئر تھیں, اور ان کو یہ چیزیں پتا تھیں, فیملی سے پہلے پتا تھی. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پھر ایک بہت بڑی عجیب چیز اس معاملے میں کیا ہے کہ ذوالفقار صاحب جو ہیں ان کے اس معاملے کے حوالے سے لاہور میں کچھ رپورٹرز کو کچھ معلومات حاصل ہوئیں. یعنی وہ براہ راست ان کے اغوا سے متعلق نہیں ہے, لیکن ان معلومات کا تعلق اغوا سے 5 روز پہلے ہونے والی ایک پیش رفت سے ہے. اب یہ بڑی عجیب چیز ہے. اغوا سے 5 روز پہلے ہونے والی ایک پیش رفت. یہ پیش رفت کیا ہے, اس کی کچھ معلومات میں نے متعلقہ لوگوں سے شیئر کی ہیں, جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, لیکن یہ اس معاملے کو اور بڑا بنا دیتی ہیں. بہرحال توقع کرنی چاہیے کہ قانون کا, انصاف کا بول بالا ہو اور ذوالفقار صاحب کے معاملے میں چیزیں ہمارے سامنے جلد آئیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.